مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نے کہا سیدنا معاویہ پاک حسنین کریمین سے افضل ہیں، تو کسی نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض میرے ذہن میں خود آیا کہ امام حسن پاک کو خلیفہ منتخب کیا گیا حضرت معاویہ سے پہلے، مولا علی کے بعد، تو خلیفہ بنایا جاتا تھا افضل کو، تو پھر تو امام حسن افضل ٹھہرے. تو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حقائق سے بے خبر ہیں اور صحیح تاریخ سے بے خبر ہیں، وہ یہاں پر یہ اعتراض اٹھائیں گے اور اس کا جواب نہیں پائیں گے. ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اس کا جواب دیتے ہیں. امام حسن، بات سمجھنا، نقطے کی بات ہے، امام حسن کو جو خلیفہ بنایا گیا تھا نا، وہ جماعتی اور اختلافی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اتفاقی بنیاد پر نہیں بنایا گیا تھا. اہل کوفہ نے یہ اقدام کیا تھا. مولا علی کی ایک جماعت تھی، مولا علی پاک نے بنائی تھی. اس جماعت کا نام تھا جیش الخمیس. 50,000 عربی نوجوانوں، 50,000 عربی نوجوانوں کی مولا علی نے یہ جماعت بنائی تھی. اس کو کہا جاتا تھا جیش الخمیس. اس جیش الخمیس پر ایک امیر آپ نے مقرر فرمائے تھے جن کا نام شریف تھا قیس بن سعد بن عبادہ. قیس، قوف یا سین، قیس بن سعد بن عبادہ، یہ جلیل القدر صحابی تھے. ان کے والد گرامی سعد بن عبادہ وہ بھی انصار کے بہت بڑے بزرگ صحابی تھے. یہ بھی مولا علی پاک نے ان کو اس 50,000 کے لشکر پر امیر مقرر فرمایا تھا، حضرت قیس کو. تو یہ حضرت قیس پہلے شخص مبارک تھے جنہوں نے امام حسن کی بیعت کی تھی. حضرت معاویہ کے حضرات ادھر بیعت کر چکے تھے شام میں، یہ کوفہ اور عراق میں بیعت کر چکے تھے. تو یہ دو بیعتیں تھیں، بیعت حسن، یہ جماعتی بنیاد پر اختلافی بنیاد پر ہوئی. حضرت معاویہ کی جماعتی اور اختلافی بنیاد پر ہوئی، نہ ادھر اتفاق ہوا نہ ادھر اتفاق ہوا. اور جو افضلیت کی دلیل بنائی جاتی ہے وہ اختلافی بیعت نہیں بنائی جاتی، اتفاقی بیعت جو ہوتی ہے اس کو دلیل افضلیت بنایا جاتا ہے. اب اگر کسی بیچارے لوڈو کھیلنے والے کو
جاہل کو ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو نہیں پنگا لینا چاہیے ایسے مسائل میں. ارباب حل و عقد اس وقت سمجھے جاتے تھے مہاجرین و انصار. جب وہ اتفاق کرتے تھے تو وہ بیعت اتفاقی بن جاتی تھی. ادھر مہاجرین و انصار صاحب نے اتفاق نہیں کیا تھا. یہ جواب ہو گیا. جو فضیلت کا افضلیت کا معیار بنایا جاتا ہے وہ کون سی بیعت ہوتی ہے؟ اتفاقی. اختلافی بیعت کو افضلیت کا معیار نہیں بنا سکتے. کیوں بھئی ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے, وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے. اب کیا کرو گے؟ فیصلہ کیسے کرو گے؟ میری بات سمجھ نہیں آئی بات. دوسری بات, کسی بکنے والے نے بکا آل ابی سفیان کو آل محمد پہ فضیلت دی جا رہی ہے. اس کا جواب دیتا ہوں. جواب دوں؟ فوراً ڈھبری ٹائٹ ہو جائے گی. آل ابی یہ کیا منافقت ہے؟ کیا الفاظ ہیں؟ یہی رفض کی بنیاد ہوتا ہے. مجھے آل ابی سفیان کو آل محمد پہ فضیلت دی جا رہی. اب جواب سنو. ارے بنو تیم آل تیم کو آل محمد پہ فضیلت دی جاتی ہے؟ یہ میری طرف سے سوال ہے. آل تیم کو, تیم تے یہ میم تیم, آل تیم کو آل محمد پہ فضیلت دی جاتی ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ آل عدی کو, عین دال یہ, آل عدی کو آل محمد پہ فضیلت دی گئی. ارے بنو امیہ کو آل محمد پہ فضیلت دی گئی. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر قبیلہ تیم کے تھے. بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ صدیق اکبر کس قبیلے کے تھے؟ تیم. اب تیمی ہیں. اب قبیلہ تیم کے تھے اور تمام اہل سنت کا اتفاق, اجماع, مولا علی, اہل بیت سب کا اتفاق ہے کہ افضل صدیق اکبر ہیں. تو اب میں کہوں گا کسی انگریزی ڈڈو کو میں کہوں گا ارے ڈڈو بتا اتنا بڑا ظلم آل محمد پر آل تیم کو فضیلت. اور عمر بن خطاب ہیں بنو عدی, تو آل عدی کو آل محمد پہ فضیلت. اور حضرت عثمان غنی ہیں بنو امیہ سے. تو اے کتے خنزیر, ایسی باتیں کرنا رفض اور شیطانیت کی بنیادیں ہیں. لعنت ہے ایسے نظریہ پر. اسلام میں نے ایک جملہ دیا تھا دوستوں کو, اسلام میں فضیلت کی بنیاد نہ محمد کا در ہے نہ محمد کا گھر ہے, بلکہ محمد, توجہ, بلکہ دین پیمبر ہے. اسلام میں نہ در والے دیکھے جاتے ہیں نہ گھر والے دیکھے جاتے ہیں, اسلام میں دین پیمبر والے دیکھے جاتے ہیں. اب
بڑھوے اسی وجہ سے رسول اکرم نے صاف فرما دیا ولیکن خلۃ الاسلام افضل. حضور نے فرمایا اسلام کی دوستی دین کی دوستی افضل ہے. صدیق اکبر کے ساتھ میری دین کی فرمایا دوستی ہے، تو دین کی دوستی کی وجہ سے صدیق کو رتبہ ملا ہے. اگر دیکھے جاتے فقط در والے تو صدیق کے علاوہ کسی اور کو مل جاتی. اگر دیکھے جاتے محض گھر والے تو پھر حضرت عباس حضور کے چاچا کو دی جاتی. نہ چاچے کو دی گئی نہ کسی اور کو دی گئی. صدیق اکبر کو کیوں دی گئی؟ نہ یہ در کا نہ یہ گھر کا، یہ سب سے افضل دین پیغمبر کا. یہ پیغمبر کا. یہ تو کتوں کی طرح بھوکتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے دین کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، اسلاف کیا کہتے ہیں، بزرگان دین کیا کہتے ہیں. معیار اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کا معیار کوئی در گھر نہیں، اسلام کا معیار دین پیغمبر ہے. اسی حقیقت کو قرآن نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پروردگار نے فرمایا تساں ساریاں دے وچوں اللہ دی بارگاہ دے اندر بہتا عزت اکرام والا، کرامت والا، شرافت والا، بزرگی والا، شان والا، فضیلت والا اوہی ہے جڑا بہتا پرہیزگار ہے. یہ نہیں فرمایا جو در والا ہے وہ ہے، جو گھر والا ہے وہ ہے. حرامیوں کفر کے لفظ نکال کر بیٹھے ہوئے ہو. در اور گھر لاؤ. میں نے قرآن سنایا تم قرآن پڑھو، میں نے حدیث پڑھی تم حدیث پڑھو. قرآن نے فرمایا معیار افضلیت تقوی ہے، حدیث نے فرمایا ولیکن خلۃ الاسلام افضل. تو حضور کے فرمان نے بھی افضلیت کا معیار اسلام کو بنایا، قرآن نے بھی اسلام کو بنایا. اور تم در گھر اٹھائے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ شرک کی بو آتی ہے. اس کو کہتے ہیں ذاتی حیثیت. یہاں ذاتی حیثیت نہیں چلتی، یہاں اللہ کی نسبت چلتی ہے جل شان. آگے بات سمجھ کے نہیں ہے. یہ پچھلی بات تھی، پچھلے موضوع کی بات ختم ہو گئی. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اہل بیت مسئلہ ایذا. اللہ کے فضل سے جو حقیقت سنا رہا ہوں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، لیکن تمہارے سارے اسلام کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اور دنیا میں کسی کی جگہ نہیں ملے گی. دیکھیں